الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تو یہ آج کی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے، باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ. تو لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ، لا یسلمہ اسلمہ کے جو معنی ہوتے ہیں مضارع کا صیغہ لا یسلمہ، یعنی کہا جاتا ہے اس کا معنی تو ہوتا اسلمہ الی فلان، کسی کے حوالے کرنا، کسی چیز کو کسی کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا. یہاں معنی ہے یعنی اس کو ہلاکت و بربادی کے حوالے کر دینا، اس کی مدد چھوڑ دینا. باب ہے کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کو برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو دشمن کے حوالے نہیں کر دیتا ہے کہ کوئی اس پر ظلم کرتا رہے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دے بے یار و مددگار، ایسا نہیں کرتا ہے. حدیث ہے، یہ تو باب ہے. اس کے بعد جو حدیث ہے کہتے ہیں قال حدثنا یحیی بن بکیر، ان کا تذکرہ گزر چکا ہے. اس سے پہلے حدثنا اللیث، یہ لیث بن سعد ہیں الامام، عن عقیل بن خالد بن عقیل الایلی عن ابن شہاب محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ان سالما اخبرہ ان عبد اللہ ابن عمر، سالما اخبرہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر کے لڑکے ہیں. سالم یہ عبداللہ بن عمر کے لڑکے ہیں. انہوں نے ابن شہاب زہری کو خبر دی ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ، کہ ان کے والد یعنی عبداللہ بن عمر نے ان سے یہ حدیث بیان کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا یظلمہ. مسلمان، المسلم مسلمان، کون مسلمان؟ چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، کوئی بھی ہو. المسلم آزاد، غلام، بالغ، نابالغ. اخو المسلم مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہاں پر اخوت سے مراد اخوت دینی ہے، یعنی اسلامی بھائی ہے. دینی لحاظ سے، دین کے لحاظ سے دونوں آپس میں بھائی ہیں. ورنہ ایک اخوت ہوتا ہے، نہیں ایک شقیق ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے اس کا بھائی، حقیقی بھائی شقیق. اسی طرح سے ایک یعنی تمام دنیا کے سارے انسان جو ہیں سو آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں. تو ایک یہ اخوت یہ بھی ہے. لیکن یہاں پر کون سی اخوت مراد ہے؟ دینی اخوت، یعنی اسلام میں آپس میں مذہب کے لحاظ سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، یعنی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے. یہ خبر ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے. لا یظلمہ خبر ہے جو نہیں کے معنی میں ہے، کیونکہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ظلم کرنا حرام ہے. اور یہاں پر نہیں کو خبر کے طور پر لایا گیا ہے. کیوں؟ پڑھے ہوں گے اصول فقہ میں آپ لوگ، کیوں لایا جاتا ہے مشائخ سے؟ عموم کے لیے. کیا مطلب عموم کے لیے؟ یعنی یہاں پر نہیں نہ لا کر کے خبر لایا گیا کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے. خبر دی جا رہی ہے کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے. ایک ہونا چاہیے مسلمان لا یظلم، المسلم المسلمہ کی کوئی مسلمان پر ظلم نہ کرے. نہیں ہے یہاں پر، خبر کی شکل میں اس کو لایا. مراد نہیں ہے، نہیں کا معنی ہے لیکن خبر کی شکل میں لایا گیا اس کو. اصول فقہ میں پڑھے ہوں گے گزشتہ سال آپ لوگ.
مثال کے ساتھ اس کو پڑھے ہوں گے. ہاں تو کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے. کس لیے؟ ہاں کیوں اس میں تاکید کا معنی زیادہ، اس میں یعنی زیادہ تاکید پائی جاتی. کیوں؟ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی صفت ہے، ایک مسلمان کی یہ صفت ہے جو اس کو یعنی جو اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ اس کو ترک نہیں کرتا. یعنی مسلمان کی یہ صفت ہے، خاصیت ہے اس کی یہ کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء پڑھ چکے ہوں گے. اس کو آپ پڑھ چکے ہیں صحیح سے، جا کر اس کو مراجعہ کر لیں، سمجھ جائیں گے. تو یہاں پر خبر ہے جو نہی کے معنی میں ہے، اور اس کو لایا جاتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس حکم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو چھوڑتا ہے، یعنی اس کو ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کرتا ہے جو اس پر کیا کریں، ظلم کریں، اس کو تکلیف پہنچائے، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے. طبرانی کی روایت میں ہے یہی حدیث، اس میں ہے ولا یسلمہ فی مصیبت نزلت بہ، یعنی اس کو کسی ایسی مصیبت کے حوالے نہیں کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کسی ایسی مصیبت میں جو اس پر نازل ہوئی. یعنی کوئی مصیبت اس پر آتی ہے تو اس کو یوں ہی بیار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کی مدد کرتا، اس کی حمایت کرتا ہے. کوئی دشمن، کوئی شخص اس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دیتا، اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ المسلم، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت و مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حاجت و ضرورت کو پوری کرتا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اسی کو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. آگے فرمایا اللہ کہ ومن فرج عن مسلم کربتن، کربتن کے معنی ہوتا ہے، کربہ کہتے ہیں الغم، غم کو، الغم الذی یأخذ النفس، ایسا غم کہ جس سے آدمی کا کیا ہو جائے، یعنی جس کو کہتے ہیں دم گھٹنے لگے، یا یعنی دم ہی اس کا بیٹھ جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس غم، اس مصیبت کے معنی میں نہیں، غم اور مصیبت کہہ لیجئے. اور جو شخص فرجا، یفرج تفریج کے معنی ہوتا ہے کشادگی پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا. اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے کسی مصیبت، کسی غم کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، تو فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین قیامت کی پریشانیوں میں سے، قیامت کے غموں میں سے اللہ رب العالمین اس کے غم کو دور کر دیتا ہے. ومن ستر مسلما، اور جو کوئی شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین، یعنی ستر پوشی سے مراد یہاں پر کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے. کوئی مسلمان ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، یا اس کو دیکھا کسی، یعنی اس کے اندر کوئی عیب ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کیا، کسی معصیت کا اس نے ارتکاب کیا، تو کیا کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے. ہاں یہی مراد ہے مشائخ. ومن ستر مسلما، اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کو چھپاتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائے گا، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرے گا، محشر میں اس کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اس کے عیوب کو، اس کی خامیوں کو، اس کی خرابیوں کو قیامت کے دن، اس کے گناہوں کو لوگوں سے چھپائے گا. تو الجزاء من جنس العمل، جیسا آدمی کرے گا دنیا میں ویسا اس کا بدلہ قیامت میں پائے گا. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ومن ستر مسلما، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں ملوث ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، کسی معصیت میں، تو کیا کرے، دوسرا مسلمان اس کو چھپائے، یعنی کسی سے بیان نہ کرے. مثلا دیکھا کہ فلاں آدمی فلاں گناہ کر رہا ہے، اس کو دیکھ لیا تو خاموشی اختیار کرے، اس کو کسی سے بیان نہ کرے، یہی مراد ہے. ہاں تب پھر کیا کہیں گے؟ تو حدیث میں ہے ومن ستر مسلما، اس کو سمجھائیں گے، لیکن
اگر وہ نہیں مانتا ہے تو تو پھر یہاں کیا کیسے مانا ہوگا من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے؟ تو یہاں پر مراد مشائخ اگر یہ وہ گناہ جس طرح سے مثلا وہ کوئی گناہ کر چکا، جو ہو چکا، جو گزر چکا، مثلا کبھی کسی نے چوری کی تھی، ہو گیا، کر چکا ہے، ایسا نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، جو گناہ وہ کر چکا ہے، گزر چکا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس کو لوگوں سے بیان نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص کسی گناہ میں ملوث ہے، مبتلا ہے، تو پھر ضروری ہے کسی دوسرے مسلمان پر ضروری ہے کہ کیا کرے؟ اس کو منع کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت اس کو کیا کرے؟ اس سے منع کرے، اس کو روکے، یہاں تک کہ اگر اس کی مدد یہ اس طرح سے اس کی مدد کرے، آگے حدیث آئے گی انصر اخاک ظالما او مظلوما، کسی پر ظلم کر رہا ہے تو کیا کرے؟ اس کو منع کرے، اس کو روکے، یہ اس کی مدد ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہاں پر ایسا کوئی گناہ جو وہ کر چکا ہے، اس گناہ کو کیا کرے؟ لوگوں سے بیان نہ کرے، لیکن اگر کوئی اس کو کوئی جرم کرتے ہوئے، کسی معصیت میں ملوث دیکھے، کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھے، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نصیحت کرنا چاہیے، نہیں خیر خواہی کے تحت آدمی کو اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، نہیں مانتا ہے تو اس کو روکے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس طرح سے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو جس طرح سے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے اس طرح سے اس کو روکنے کی، اس کو منع کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، اس حدیث کی مطلب جس طرح سے اللہ نے حدیث بتایا اس کے تحت آدمی کیا کرے؟ اس کو اس گناہ سے روکے، یہاں پر وہ مراد نہیں، اسی طرح سے یہاں پر وہ بھی مراد نہیں ہے جو یعنی روات وغیرہ کے تعلق سے جو علماء نے جرح کیا ہے، وہ بھی یہاں پر مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ روات ہیں، اسی طرح سے کوئی گواہ ہے، اگر مطلب کوئی آدمی کوئی گواہی دے رہا ہے، وہ جھوٹا شخص ہے، اس کے اندر کوئی نہیں عادل شخص نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اس جھوٹے کی گواہی مان لی جائے گی، اس کو کہا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی گواہی نہیں مقبول ہے، تو اس کے اندر کوئی عیب ہے تو وہاں پر کیا بتانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے روات ہیں، اگر روات یہاں پر ان کے اندر جو عیب ہے، مثلا کوئی سیء الحفظ ہے، کوئی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کے اندر کوئی اور خرابی ہے ضبط وغیرہ کے تعلق سے، عدالت کے تعلق سے، تو اس عیب کو بیان کرنا واجب اور ضروری ہے، یہ غیبہ محرمہ میں سے نہیں ہے، یہ حرام، یعنی غیبت کی کئی قسمیں ہیں، آپ پڑھے ہوں گے اس کو، یہ ان غیبت میں سے نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، بلکہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، سو علماء کا ایسا کرنا ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور یعنی مومن جو ہے دوسرے مومن کی مدد کرے، اس کو کسی حال میں بھی بیار و مددگار نہ چھوڑے، اور اسی طرح سے اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو لوگوں سے بیان نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الجزاء من جنس العمل، آدمی جیسا عمل کرے گا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، یعنی کوئی شخص کسی مسلمان کے پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے گناہوں کو چھپائے گا لوگوں سے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد باب ہے، امام بخاری رحمہ فرماتے ہیں باب اعن اخاک ظالما او مظلوما، اعن امر کا صیغہ ہے اعانہ سے ماخوذ ہے، اعن مدد کرو، اخاک اپنے بھائی کی، یعنی تو اپنے بھائی کی مدد کر، ظالما حال کونہ ظالما یعنی حال واقع ہے، او مظلوما او یعنی حال کونہ مظلوم، چاہے وہ ظالم ہو یا سواء کان ظالما او مظلوما، اعن اخاک سواء کان ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حدیث سے اس باب کا معنی واضح ہوگا۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ، یہ عثمان بن محمد بن ابی شیبہ ہیں الکوفی۔ قال حدثنا حشیم بن بشیر، حشیم بن بشیر الواسطی، قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن وحمید الطویل، حمید الطویل
سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، یعنی دونوں نے، حمید الطویل نے اسی طرح سے عبید اللہ نے، دونوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں کیا ہے، انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یعنی اخ فی الاسلام مراد ہے یہاں پر، اپنے دینی بھائی، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جو یہاں پر حشیم جو روایت ہے انہی کی طریق سے، جس میں صرف عبید اللہ کی روایت تنہا، وہ اس میں روایت کرتے فقال رجل یا رسول اللہ، اس میں ہے فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره، اس روایت میں اس طرح سے ہے انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره، کہ اے اللہ کے رسول یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ مظلوم ہو تو اس کی میں مدد کروں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ وہ ظالم ہو تو کیسے میں اس کی مدد کروں، قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے، یعنی تمہارا اس کو ظلم سے روک دینا، اپنے اس بھائی کی، گویا کہ شیطان جو اس کو ظلم پر ابھار رہا ہے، معصیت پر، گناہوں پر اس کو ابھار رہا ہے، تو تمہارا اس کو اس ظلم سے، اس معصیت سے، اس گناہ سے روک دینا، گویا کہ اس کے دشمن کے خلاف، شیطان کے خلاف اس کی مدد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، دوسری حدیث ہے، قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، قالوا یا رسول اللہ، اس روایت میں، اس سے پہلے والی روایت ایک روایت بتایا تھا میں نے، اس میں تھا فقال رجل، یہاں پر ہے قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما، ھذا ننصره مظلوما، مظلوما یہاں پر جو منصوب ہے وہ حال کی بنیاد پر منصوب ہے، ھذا ننصره، یعنی ھذا ننصره، ھذا یعنی ھذا الرجل، ننصره حال کونہ مظلوما فکیف ننصره حال کونہ ظالما، جس حال میں وہ ظالم ہو تو اس کی میں مدد کیسے کروں، قال تأخذ فوق یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو، یعنی اس کو ظلم سے روک دو، جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو تأخذ فوق یدیہ، یہاں پر تأخذ فوق یدیہ یہ کنایہ ہے، اس کو بالفعل ظلم سے منع کرنے سے کنایہ ہے، یعنی تم اپنے ہاتھ سے، عمل سے کیا کرو، اس کو ظلم سے، زبان سے صرف نہیں، اگر وہ پہلے کیا کرے گا انسان، زبان سے اس کو منع کرے ظلم سے، اب زبان سے نہیں مانتا ہے تو، قول سے نہیں مانتا تو کیا کرے آدمی، جیسا کہ حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے پہلے آدمی زبان سے روکے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لے، اور اس میں حدیث میں آیا فوق یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر سے پکڑ لے، یہ اشارہ ہے استعلاء، غلبے اور قوت کی طرف، یعنی طاقت سے اس کو کیا کرے، روک دے، منع کر دے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا ہے وہ کس لفظ سے، اعن اخاک، باب اعن اخاک ظالما، اور حدیث جو لائے ہیں، حدیث میں کون سا لفظ ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ امام بخاری رحمہ اللہ، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی باب میں ایسا کوئی لفظ لاتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں جس میں کسی ایسی حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط پر نہیں ہوتی ہے، اور اسی معنی کی وہ حدیث ہوتی ہے، تو ایک حدیث، یہ حدیث جو ہے وہ ابو الزبیر کے طریق سے مروی ہے، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اس میں ہے اعن اخاک ظالما، کیا اس میں اعن اخاک ظالما، تو امام بخاری رحمہ اللہ باب میں لفظ اعن، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اعن کا اور انصر کا، اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے باب میں اعن لفظ لا کر کے۔ ابن بطال رحمہ اللہ
ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں النصر عند العرب الاعانہ وقد فسر صلی اللہ علیہ وسلم ان نصر الظالم منعه من الظلم لانك اذا تركته على ظلمه اداه ذلك الى ان يقتص منه فمنعك له من وجوب القصاص نصرة له. ٹھیک ہے مشائخ کہتے ہیں کہ نصر اور اعانہ عرب کے ہاں جو ہے ایک ہی معنی، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، چاہے نصر کہیں چاہے اعانہ. فرماتے ہیں کہ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک دینا، اس کو ظلم سے روک دینا ہے، کیونکہ اگر اس کو ظلم پر چھوڑ دیا جائے، وہ ظلم کرتا رہے تو پھر اس کا یہ ظلم کیا کرے گا، اس کو یہاں تک پہنچا دے گا کہ اس کے اس ظلم کی وجہ سے اس سے بدلہ لیا جائے گا، چاہے دنیا میں بدلہ لیا جائے یا آخرت میں اس سے قصاص لیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے. تو تمہارا اس کو اس کے اس قصاص سے بدلے سے اس کو روک کر کے جو اس کو اس سے بدلہ لیا جائے گا، گویا کہ اس سے منع کر دینا، روک دینا، اس کی ایک طرح سے مدد کی نہیں مدد ہے. یعنی کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے اور اگر ظلم کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا ہی میں یا تو اس کے قصاص لیا جائے گا، اور اگر دنیا میں اس سے قصاص نہیں لیا گیا تو پھر آخرت میں لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس سے بدلہ لیا جائے گا. تو ایک مسلمان کا اپنے دوسرے بھائی کو ظلم سے روک دینا گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، یہ جو ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما کہا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کس نے؟ جندب بن عنبر بن عمرو نے. جندب بن عنبر بن عمرو دور جاہلیت کے لوگوں میں سے شخص تھا، اس نے کہا تھا جندب بن عنبر بن عمرو نے بن تمیم، اور اس نے اس جملے سے اس نے کہا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، لیکن اس سے اس نے ظاہری معنی مراد لیا تھا. یعنی جو دور جاہلیت میں قومیت کی وجہ سے یا جو خاندانی حمیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، خاندانی حمیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، ہمارے خاندان کا ہے، کچھ بھی ہو تو اس کی کیا کرتے تھے، اس کی اور ظلم پر مدد کرتے تھے لوگ. جیسا کہ ایک حدیث میں ایک شاعر نے کہا ہے اذا انا لم انصر اخی وهو ظالم علی القوم لم انصر اخی حین یظلم، کہ جب میں اپنے بھائی کی مدد، جب کہ وہ ظالم ہو یعنی کسی پر ظلم کر رہا ہو اور اس ظلم میں اس کا ساتھ اگر میں نہ دوں تو پھر جب وہ مظلوم ہوگا تو اس کی میں مدد کیسے کروں گا، اس وقت اس کی بھی مدد نہیں کر پاؤں گا. تو جب وہ ظالم ہے اس وقت اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں تو پھر مظلومیت میں اس کا ساتھ میں کیسے دے پاؤں گا. یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ظلم پہ اس کی مدد کرنا، وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کی یہاں پر تردید کی اور بتایا کہ وہی بات آپ نے بھی کہی، لیکن وہاں پر یہ معنی مراد نہیں بلکہ ظالم کی مدد کرنے سے مراد ظلم سے اس کو روک دینا ہے. تو گویا کہ اس کو ظلم سے روک دینا، اس کو گناہوں سے بچانا، اور جو اس کو بعد میں جو اس کا انجام ہوگا ظلم کا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، اس سے جو قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، گویا کہ اس سے روک دے رہا انسان، تو ایک طرح سے اس کی مدد ہے. ٹھیک ہے مشائخ، آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی حدیثیں اگلے درس میں پڑھیں گے. اگر کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.